دون تو کریو پنس خدای سز عبادت بندگی تو لہذا یہ سانی زندگی ہن مین مقصد اتھ خیال تھون سارنی دنیا من اس آئی بیکار اللہ تعالیٰ فرمان افا حسبتم انما خلقناکم عبثا کیا تو اچھا یہ گمان تو اچھا یہ خیال میں کریو تو بیکار پد ایسا نہیں دنیا من کرنے میں کہیں چیز بیکار پد بلکہ انسان بنو میں پنی تخلیق اخ شاہکار اخ سو نمونہ یس لاجواب چھو انسان بنو خدایان اخ سو نمونہ یس لاجواب چھو یہ مسنکان جواب چھو تو لہذا یہ اللہ تعالیٰ پنی قدرت عظیم نمون پیش کر سگو حضرت انسان تو انسان اس تی پیزویں غور کرن یہ خالقن مالکن بو بنوست تو بکم خاطر بنونس میں کوری آرز سورہ زاریات کی لحاظ بو اس تائمت شاہ توجہ میں کن سائرنی وینی اللہ تعالیٰ کیا فرماؤن میں بنو انسان پنی شاباش عبادت خاطر وہیں کیا شے عبادت بکر گزارش ناتن ہز فرمائش آمد واری ہو طرفوں مگر بکر گزار گزارش آتا ہم پت پرویز نات بے کرو درود بے چھے سی بروکین یہ اشار دیون بے ایک اس قائم کنتے آت کنتی دیبو کی منٹ انشاءاللہ اگر تو سیری بیدیری سان چھے تو محبت سامنی سبحان اللہ گلے تھے بکیا وہ سرز کرن اللہ تعالیٰ بنا اس قائم خاطر شاباش عبادت خاطر گویا اللہ تعالیٰ یہ بندس ونن چاہینی بنانو مقصد چمیں صرف مین عبادت اس چمیں واریا اقسام میں کہہ رہے آوے گوڑائی گزاری ہمچہ کوشر سمجھنا آپ کشمیری سمجھتے کہ نہیں سمجھتے سب لوگ کشمیری سمجھتے ہیں تو میں آگے بڑھوں گا اگر نہیں تو میں تھوڑا اردو میں بولتا رہوں گا بیچ میں بہرحال میں عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح ارشاد فرمایا اے میرے بندو بنایا تم نے رب تم کو بنایا رب نے اللہ نے کس نے بنایا اونچا بولیے بنایا اللہ نے اور اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں اپنے بندوں کو اس چیز کی طرف توجہ دلاتا ہے اے بندے تو اپنی تخلیق پر غور کر یہ سمیہ بنوو کا پڑھ کر غور فکر تو سن میں کہیں بنوو کائٹی بنونک کت پڑھ بنونک رب دبن پانی کے قطرے سے شروعات ہو گئی ہے پھر خون میں تبدیل کیا پھر گوشت پھر ہڑیا پھر انسان پھر آپ کا جسم اللہ نے ماں کی پیٹ میں ماں کے شکم میں بنایا پھر تیرے اندر روح ڈالی جان ڈالی اور 9 مہینہ تمہیں ماں کے پیٹ میں تیرے لیے غذا کا سامان پیدا فرمایا ہے لہذا اپنے رب سے رشتہ مت توڑ اب جب تو دنیا میں آیا اب یہاں سے غور کر اللہ نے تمہیں کہاں سے کہاں تک بنایا ہے ایک قطرے سے ایک انسان بنایا تمہیں وَكَرَّمْنَا بَنِي آدم اللہ کہتا ہے انسان تو جانور نہیں ہے تو جانور نہیں ہے تم کو میں نے انسان بنایا ہے تھوڑا بیداری کے ساتھ تم کو میں نے اور انسان کی شان کیا ہے وَكَرَّمْنَا بَنِي آدم اللہ کا فرمان ہے اے انسان میں نے تمہیں عزت کا تاج عطا کر لیا ہے ساری مخلوق میں نے بنائی ہے ساری مخلوق اللہ کہتا ہے میں نے بنائی ہے لیکن یاد رکھے انسان تمام مخلوقاتوں میں یہ ساری کو علیل یعنی اعلیٰ سے اعلیٰ مخلوق میں بنو انشاءاللہ فاروق صاحب سے جیسے سمتان تشریف کرو خدا کر رہا ہم انشاءاللہ سوری شاہ میں کن توجہ تھا کیا ونن اللہ تعالیٰ انسان بنو میں مگر انسان جس میں شرافت کرامت بیٹا رہو اتر سے تمہیں ساڑھے اس میں کارن چھوان گزارش کرنے اندر تو آئین نہیں کون سے برائے مہربانی انسان جس میں کرامت عزت یہ ونون میں باقی مخلوقات ہی بٹ وَكَرَّمْنَا بَنِي آدم امیز جت میں گوڑے اخ وقار یہ ونون میں انسان اور انسان کی جو بڑی کرامت و عزت و شرافت ہے وہ اس کو میں نے عقل دی ہے سبحان اللہ شعور دیا ہے سمجھنے کی قوت عطا فرمائی ہے تو سمجھنا کیا ہے شعور کیا کرنا ہے اس کو دیکھنا اس عقل سے کام لینا ہے
یہ بیکار کے یہ عام جانور کے یہ کن کے یہ بے جان کے یہ بے اختیار کے اللہ تعالیٰ نووز انسان اکہ عظیم نعمت ست سہ گئی عقل امے عقل ست امس پرزناؤن صحیح کیا تو غلط کیا بلکہ تماموں خود برو امس گو پرزناؤن پن خالق سبحان اللہ ساری خود برو امس گو غور فکر کرن سنن تحقیق کرن کہ میں خود نہیں بناؤں مجھے کسی نے بنایا ہے توجہ میں کن یہ کچھس کام ہے عقل دماغس مجھے کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماون یل سے بناون اول چھوئی کا تو تجھے ذمہ داری یہ ہے رب دپن میں بنو زمین و آسمان بے یہ کیسا درمیان اتمن نازل یہ کیسا گسن لتعلمو یہ بنو میں اہم موجود کہ تو زانیو کہ اللہ تعالیٰ چھو وحدہ لا شریک سبحان اللہ تو زانیو کہ دنیا شکانت کا ذات بناون وائی دنیا شکانت کا ذات چلاون وائی آئے انسان وہاں کیا شیر و مطالبہ کرن دبن جوی میں جز میں عقل آت عقلی چیز چک گوڑنیت غور کرن کہ چون خالق چھکس سبحان اللہ چون مالک چھکس چون بناون وول چھکس چا رزق دن وول کس لیکن یہ عقل چھکنی حدث تائیں برون پکن ات عقلی چھکنی ساتھ ٹھوکر تے لگا یہ عقل چھن ڈانگی حکن روزت عقل چلاوین چھ عقلی چھکام ہیں مگر اگر صرف عقل تانی ہوت محدود ایسیت ہون تیلی اسن انبیان ہن دنیا سے نہیں ضرورت کے اگر صرف عقل سٹی ہوتا ایسیت سوری زانون تیلی اسن قرآن نازل کرنی تو پیغمبر دنیا سے نہیں ضرورت عقل دیس خدایت عقلی چھین کام صحیح کیا شتا آوائی موجود چھو ایتھی کیا لوگ پتے یلی ہم عقلی ہین غلام چھو بنن ہم چھو پنس پانس وارا آلہ سمجھن اور ان کی عقلیں ٹھوکریں کھاتی ہیں بے شک سبحان اللہ تاوائی موجود کو عربی کیا لوکن کر پرابلم گئی یہ مویل عقلی وچ آفتابس کن لوگوں کو یہ بڑھ چیز کرو آفتابس پرستی یہ مویل زون وچ دبک زون چو اہم چیز لیج ایم چی پرستش کرنی یہ مویل نارس کر تحقیق دبک نارس مجھ بڑھ بار طاقت لیج امیش پرستش کریں یہ مویل بڑھ کولی وچ دبک یم چی طاقت ویل لیج امیش پرستش کریں یہ مویل بج کینی وچ دبک یم چی بڑھ بار چیز اہم چیز لیج امیش پرستش کریں آوائی موجود اللہ تعالیٰ دیس انسان اس عقل ضرور مگر یہ عقل صحیح وجہ پر تھاون خاطر سوزنے دانات اعلیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیا فرمو دبن اطاعت کریو فرما برداری کریو جناب رسولی کریو منہو اللہ علیہ وسلم اور ایک عاشقان دبن عقل قربان کرن بپیش مصطفیٰ اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ یہ مو پنی عقل نبی اس بروح کن قربان کرن سبحان اللہ کیا جی یہ تس دنیا کن سارنی عقل والن حضن عقلن اختتام چھو گسن تیتھل چھو نبی سے یہ عقلی ہن شروعات گسن یہ دل جہاں دنیا کے سمجھداروں کی سمجھ کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں میرے نبی کی سمجھ کی شروعات ہو جاتی ہے جہاں دنیا کے دانا لوگوں کی دانائی کا اختتام ہو جاتا ہے وہاں ہمارے نبی کی دانائی کی شروعات ہو جاتی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تو پتہ چلا ربن دی عقل مگر یہ عقل دیکھن کوئی سا ٹھوکر گیت یم دیکھن صحیح وجہ پکت
یم تہ ہکن ٹھوکر کیا دعوی وچھو تو دنیا من یم بڑ بڑ جھکے یم بڑ بڑ بکے یم بڑ بڑ ڈل یمو عقل بنو پنن سوری کے لیکن حقیقت سزگنا عقل کام کے یہ تس عقل بگڑنی شروع گش تس حکم تابع رجوع رسول خدایس فرما برداری کریو نبی کریمس ادروائز نہیں ہوئی عقل یہ نہیں وہ کن ساتھ ٹھوکر کھائیو اینی گڑ کن دیکھ ونی یہ کیا ساتھ دنیا کن بڑن بڑن فلاسفرن گو بڑن بڑن سکالرن گو بڑن بڑن سمجھدارن گو وہ بگڑ گئے وہ بگڑ گئے وہ تباہ ہو گئے کیوں تمو کر پنن عقل نبی سنجی تابعداری نیبر استعمال وہاں کیا شوانا رب العالمین کامیابی کتمن چھے وہاں عقل دیسی میں مگر عقل سے کارگار سن صحیح تے غلط وچ پت کر عقل حکم صحیح کیا چھتا اور یہ عقل دی چا لاسٹ سے ہوئی جواب کہ دنیا اسمن اگر حق چھو سوچو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہوئی کڑی اینی گجمز انسانس نیبر بے شک اویا ون نمسی اے نبی اجدسی کتاب قرآن مجید لتخرج الناس من الظلمات الى النور سبحان اللہ تاکہ سکڑی ہے خلوق اینی گجمز گاشس کن اے نبی ہم نے کتاب تم پر نازل کی ہے لتخرج الناس تاکہ سکڑی ہے خلوق تم لوگوں کو نکالو گے من الظلمات کہاں سے اندھیریوں سے الى النور کہاں کی طرف روشنی کی طرف گویا قرآن کو بھی اگر پڑھنا ہے تو نبی کی روشنی میں ہی پڑھنا پڑے گا نبی کی محبت ہی میں پڑھنا ہے کیا یا توجہ سے جو قرآن آنو لکن الگ الگ دن نا کاندی قرآن استھاب دے بون پانے محقق چلاون عقل اوے مجھے بیڑے وارا ترجم تکرے غلط تشریح تکرے غلط وضاحت تکرے غلط اور نتیجہ دراؤ یدل بہی کثیرا و یہدی بہی ہمیں سیدھے وارا گمراہ ہمیں سیدھ میلو واریہن مگر نہیں مس پر یہ نازل گو سگو محمد رسول اللہ سعاو سقائم المکمل عقلی والعلم والحکمت سبحان اللہ یتلو علیہم آیاتی قرآن سوزن سانی ہدایت خاطر مگر دچر رسول خدایس دبنیس لتخرج الناس یہ کتاب جسی میں چھیا تاکہ سکڑ حق سبحان اللہ تاکہ تو نکالے الناس لوگوں کو من الظلمات اندھیریوں سے روشنی کی طرف تو پتہ چلا اگر قرآن کو بھی پڑھنا ہے تو نبی کے نور کی روشنی میں ہی پڑھنا پڑے گا اس میں حضور اس بڑے الگ کئی دمیشن میں نبی سن ضرورت کے قرآن آمی آتھاز من بپڑ پانے قرآن بکر پانے تحقیق تو چواز یہ سہری اشاری اللہ گونا گمراہ مگر یہ کسی رب دبن نبی اس اے نبی ہدایت دیکھی من چھ نور اس کو نائنی حکیم چھ گمراہی من گڑی حکیم چھ بد ہدایتی من ہدایت اس کو نائنی حکیم چھ قرآن کو رہی میں چاہتا پڑھنا ہوئی چھوئی چھوئی کام سبحان اللہ وہیں کس چکڑ بساون دل ازدب نبی اوے تھے وقت حدیث پاک جلدی یاد نبی پاک کو کیا فرمو بچن دیو ترے چیز شاباش بچن دیو ترے چیز اپنے بچوں کو جب وہ تھوڑے سے بالے بڑے ہو جائیں گے تو 3 چیزوں کی تربیت اپنے بچوں کو گوڑنوں کوئی چیز فرمو میں نبی حب نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم پنس نبی سے محبت تھوڑا پیار سے سبحان اللہ کنزل و مال و غریس گوڑنک چیز حب نبیکم گوڑنک دیہو پنس نبی سے محبت سبحان اللہ بے شک و حب اہل بیتی پا دیہو میانین اہل بیتن ہم محبت کل چیزا 2 اب تیسری چیز وقرات القرآن سبحان اللہ وہیں پڑھنے ہو قرآن سبحان اللہ حضورو وہ انہوں گوڑ پڑی قرآن پا دیوک محبت رسول دبون گوڑ دیوک محبت آت قرآن سبحان اللہ تھوڑا دیجو دیانت کہا توجہ تھا میں کن انتظامیہ کرنی ڈشر و مدد کیا تھوڑا توجہ محبت سان سبحان اللہ آپ پیچھے رہی اگر کوئی کام ہے آپ ادھر سے جائیے ہیں ڈشر بو رہا ہے انتظامیہ توجہ محبت سے سبحان اللہ اونچی توجہ فرمو حضورو
کزن دیو کل چیز دیو بچن یہ نصیحت اگر بچوک نیک بناوین رید بناوین اصل بناوین حیادار بناوین نیک بناوین دیندار بناوین وفادار بناوین سبحان اللہ میں نبی پاکو فرمو کل چیز ہو کنگلمانو کے دن گوڑنو کی چیز دیو حب نبی کو بے شک سبحان اللہ حضور فرمو گوڑ پڑھنے قرآن دو گوڑ محبت کہ قرآن اسمان سے دوشوئی چیز اڑھے کن گمراہ کشن اڑھن میل ہدایت گو یمو نے گوڑے نبی سن محبت دلت بسو رو عبد بن تمہیں کن گمراہ کشن بے شک سبحان اللہ یمو گوڑے اہلی باتیں دامنس تھاف کر تمہیں کن گمراہ کشن بے شک سبحان اللہ تمہیں کیا ونی اقبالن دیونی دون مغز قرآن جانی ایمان روح دین سبحان اللہ ڈاکٹر اقبال ونن مغز قرآن جانی ایمان روح دین قرآن مغز آپ مغز سمجھتے ہیں گوجت من اخروٹ کے اندر جو ہوتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں مغز بولتے ہیں بادام اوپر ایک چھلکا پھر اندر گٹلی یا تھے گوج ونن گری اچھا گوج ونن مغزی قرآن اقبال دبن قرآن مغز روح ایمان جانی دین قرآن مغز دین روح ایمان زو کل چیز آئے ترچی قرآن مغز دین روح ایمان زو حب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبن یم ترشوئی چیز چھ نبی سن محبت سبحان اللہ ترشوئی چیز کیا چھ نبی سنوئی گویا یمس قرآن گوئی چھ ضرورت تمس چھ نبی پاکن ہوں محبت دل اسمان بساو سبحان اللہ تم سے کیا ملے قرآنوں کی ہدایت یمس ونن چھ بسوس دیندار تمس گژھِ نبی سن حد کھو زیادہ محبت آسن اچھی دیندار نہ چھ مس دعویٰ دینک مگر مغز چھس نا گوئی چھس نا روح چھس نا کی جانی ایمان یمس ایمانو دعویٰ میں چھو ایمان یمس گژھِ زو آسن نبی سن محبت یمس دعویٰ بچھس دیندار یمس گژھِ نبی سن محبت دلس میں بسید آسن ام سید کیا فائدہ میلی ام سید میلی قرآنک ہدایت سبحان اللہ کہ گمرہین چھ واریا خطر گمرہین چھ واریا وط اوے ون اللہ تعالیٰ نی یخرجہم من الظلمات سبحان اللہ تھوڑا دیجو دھیان الن نور ظلمات گئی واریا اینی گھٹ ظلمتن چھ آخ اینی گھٹ ظلمات گو امیوک جمع پلیوریل ایتھ انگلیش میں تو ونن چھو یم گئی واریا اینی گھٹ خداین ون من الظلمت الن نور ایک اینی گھٹ پر کڑیس تو بیس نورس کو نیس نیل ظلمات ون اتونن واحد لفظ ادب الظلمات تھوڑے میں سمجھ یون تم دن میں جواب ظلمتن گئی آخ اینی گھٹ آخ گمرہی آخ اینی گھٹ مگر خدایان کرن ظلمتن لفظ استعمال فرمونے کے بلکہ ظلمات اچھے اس ونن جمع سے اگر جمع مطلب گو آئی کی خوت واریا زیادہ دائیو خوت واریا زیادہ مگر یہ نور اس کہت کرن دبن الان نور سبحان اللہ دبن الان انوار کے سبحان اللہ اتمنون الال انوار دبن ظلماتوں پر انک بن نور اسکون سبحان اللہ وندے بھی تو آئیں مذہب کیا گو اللہ تعالیٰ نے ذہن آئینی گئی تھی ہز وچھو وارا بے شک گمرہی ہز وچھو وارا بے ہدایتی ہز وچھو وارا وجوہ توجہ مگر نور جو وچھو آکائی بے شک سبحان اللہ ہدایتی وچھو گمرہی ہز وچھو واریا یہ من تھوڑا دھیان میں کن تی من میری پوائنٹ چھنے بارا میں دبن ہے والا ہوئی تی قرآن یہ تی قرآن یہ کیا پرک بے شک رواب دبن ہدایتی چاکائی وقت بے شک سبحان اللہ ہدایتس چھن زوات کے بے شک نورس چھ کئی وقت بڑی بڑی ماں کی انسان آئی آئی وے ماں بسان نورس چھو کئی وقت یہ سی ونن چی ہوتی چی یہ چی قرآنی ہوتی صحیح ونن یہ چی صحیح ونن اللہ تعالیٰ کو ریجیکٹ دبن آکائی وقت بے شک اگر ہوتی قرآنی یہ تی قرآنی تل گشتی ہیں زمول تو سوئیں بوئی رالی بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر ہوتی
ہدایت حدیث یہ حدیث تیل گژھِ تِہُنٛد تہٕ سون برابر رلُن اگر ہوتی ہدایت ہی یہ ہدایت ہی تیل گژھِ تُہنٛز کتھ تہٕ تِہنٛز کتھ رلان چھا اگر رلہِ ہے تیٚلہِ بنہِ ہے نہٕ کۄلہٕ بٹھٮ۪ن پٮ۪ٹھ مسجد کینٛہہ تیٚلہِ بنایہِ ہے نہٕ ٹیٖنہٕ شڈن ہٕنٛز مسجد اکھ دپان بہٕ پرٕ درود حضور بیاکھ دپان بہٕ پرٕے نہٕ اکھ دپان بہٕ ونہٕ یا رسول اللہ بیاکھ دپان نسا شرک اگر ہوشیار چھُ مےٚ دِیِو جواب اکھ دپان بہٕ پرٕ یا رسول اللہ بیاکھ دپان نسا شرک ؤنِو وۄنۍ یِم چھا زٕ کتھ کِنہٕ یہِ چھِ اکٲے کتھ اکھ ونان نبی صٲبس چھُ علمِ غٲب بیاکھ دپان تٔمِس چھنہٕ دیوار پٔکۍ کِنۍ پَیی کیٛاہ چھُ ؤنِو یہِ چھا اکٲے کتھ کِنہٕ یِم چھِ زٕ تھوڑا اگر بیدار گٔیِو جواب دیٖزیو اکھ ونان نبی چھُ زندٕ بیاکھ دپان نہ نبی چھُ معاذ اللہ مردٕ یِم چھا زٕ کتھ کِنہٕ اکٲے کتھ کتھ آیوا تھوڑا سمجھ اکھ دپان أسۍ چھِ ییٚتہِ ترٛالہٕ پٮ۪ٹھ وٕنکٮ۪س آلو کران پننِس نبیَس میون نبی چھُ قبرِ منٛز بِہِتھ سٲنۍ آلو تہِ بوزان سٲنۍ حالت تہِ وٕچھان بیاکھ دپان یہِ عقیٖدٕ تھاوُن ہسا چھُ شرک ہسا یِم چھا وۄنۍ اکٲے کتھ کِنہٕ زٕ کتھ وۄنۍ کُس چھُ ونان ہوٚتہِ تی ییٚتہِ تی منافق اچھا سنن کن یہ یُس یہِ وَنہِ وۄنۍ ہوٚتہِ تی أمِس چھُنہ وَنُن اگر اکوے چھُ تیٚلہِ کیٛازِ الگ زٕ کتھٕ دپ اکوے چھنہٕ مےٚ ووٚن گۄڈے ظُلمات چھِ وتہٕ چھو واریاہ انہِ گٹہِ ہٕنٛز وتہٕ چھو بد ہدایتی ہٕنٛز وتہٕ چھو گمرٲہی ہٕنٛز وتہٕ چھو مگر ہدایتٕچ وتھ چھو اکٲے ہدایتی وچھن وارا دین چھُنہٕ ژٕ رٹھیٚس أڑہانہ تہٕ ہورے أڑہانہ دین چھُنہٕ ژےٚ گژھی أڑہانہ خۄش تہٕ أڑہانہ کریکھ ناپسنٛد افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کیا أڑِسان چھُکھا ایمان انان تہٕ أڑہان چھُکھ ژھٕنان ترٛٲیتھٕے وۄنۍ چھا گمرٲہی ہٕنٛز وتہٕ یمن سمجھ یمن دم دم میں جواب گمرہی ہٕنٛز وتہٕ چھا واریاہ ہدایتٕچ یُسا بہٕ ونان کِنہٕ قرآن ونان ہاے شاباش وۄنۍ کتہِ ژھانڈکھ ژٕ یِم ہدایتٕچ وتہٕ یہِ ہدایتٕچ وتھ کتہِ چھے ژےٚ اتھ چھِ ونان رۄب صراط الذین انعمت علیہم رٹ تِمن لُکن ہٕنٛز وتھ یمن مےٚ انعام کوٚر عطا تِمے گٔے اولیاء سارنی اولیاءن اکے اعتقاد سبحان اللہ کیونکہ دین چھُ عقیدٕ ورسٲنزیو امِچ لنجہِ چھِ پتہٕ نماز روزٕ زکات حج وغیرہ لفظ دین یہ چھُ اکھ عقیدٕ یہ چھُ اکھ وتھ عقیدس منٛز چھُنہٕ گروپ تھٲیزیو یاد فقی مسائلن من تھوڑا اختلاف ہے فقی مطلب گو امام شافعی صاحب دپان اتھ ؤنِو ییٚتہِ بیاکھ دپان ہسا اتھ گٔنڈِو ییٚتہِ اکھ امام ونان ہسا اتھ تھٲیِو سا بۄن کُن اکھ دپان ہسا اتھ گٔنڈِو سا یہِ چھُنہٕ اختلافُک مسلہٕ اختلاف چھُ عقیدٕ آیوا کتھ اختلاف چھُنہٕ اتھ پٮ۪ٹھ ژٕ یوٚتانۍ تُلکھا اتھ کِنۍ یوٚتانۍ تُلکھ یہِ چھُنہٕ اختلاف یِم چھِ فقی مسائل اصل یُس مسئلہ چھُ وہ عقیدہ ہے خدا کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے نبی کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے قرآن کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے اصل عقیدہ اور ایمان یہ ہوتا ہے آکھ انسان دپان نسا قرآن چھُنہٕ محفوظ استغفر اللہ اکھ جماعت چھِ ستی تِم تہِ چھِ کلمہٕ پران مگر تِمن ہٕنٛز پرابلم چھِ تِم دپان نسا قرآن نسا چھُنہٕ محفوظ اتھ قرآنس ہسا چھِ گٔمٕژ خیانت یہِ چھِ اکھ جماعت تُہُنٛد اعتقاد کیٛاہ قرآن چھُ محفوظ سون عقیدٕ چھُ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ أسۍ دپان قرآن کوٚر خۄدایَن نازِل رۄب دپان بہٕ چھُس پانے حفاظت کران یہِ وۄنۍ دوٚپ قرآن چھُنہٕ محفوظٕے یہ وۄنۍ دوٚپ قرآنس منٛز آیہِ أڑہان کھٮ۪نہٕ یہ وۄنۍ دوٚپ قرآنس منٛز آیہِ أڑہان غٲب کرنہٕ بیٚیہِ دپہِ صحابو کٔر یہِ کٲم بیٚیہِ دپہِ معاذ اللہ یہِ کٲم کٕمو کٔر صحابو
ام کورا سید یہ حمل خدا اس حفاظت پہ کرنا لہذا ونیو میں جس آگ سے مثال میانو جوانو میانو بزرگو زیادہ طویل نم نتون وقر وین کے آگ سے مثال دیز میں ونیو وین کت ونچا گمرہین وات میں دیز صحیح مثال وین اگر اس مثالن پر دمو تلشی آگ جماعت سے تم تیجی کلمہ پڑھا دمجی خدا ہے کہ آپ اس وینیت استغفر اللہ یہ کہتا پڑھ گم رہی آگ جماعت ابن مانان چھن سو مگر ہے کی وینیت دب امس مک چھوئی آب استغفر اللہ خدایس آب مانو نیچا ایمان کی نیچو کفر وینی واللہ ایشن ہوائی کا ذمہ دار کتابوں میں لکھنا ذرا مثال دیز میں آگ جماعتی دنیا میں میں نبی اندب تیمو دو آئیت میچن حدیثی ضرورت ہے اچھو قرآن کافی الگر ازیلش قرآن نظر دیمو میں نبی فرمو دو ستت فرق تر ستت بینن کلمہ پرن والن تیمان ایسان الگ الگ عقائد الگ الگ نظریات الگ الگ سوچ ایتھی نہیں ہوئی میں نبی صاحب سوال کرنے میں آنی حبیب یہ ماشن کلمہ گو ساری نماز برن ساری قرآن برن ساری مگر اشوانت جنتی جماعت ابنیت پر بچوز بیمین مگر ترستو مناش اکائی جماعت جنتی جماعت سبحان اللہ آپ سمجھ رہے میری بات کو میں عرض کیا کر رہا ہوں یہ میں جو کچھ میں نے بتا دیا اب حدیث سے تائید بھی ہو گئی ہے قرآن بھی کہتا ہے ایک ہی راستہ گمراہی کا نہیں ہے ظلمات ہے گمراہی کے بہت سارے راستے ہیں اور قرآن کے بعد حدیث کا حوالہ جو میں نے دیا میرے ماما نے فرمایا 73 فرقے ہو جائیں گی کتنی میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی لیکن ان میں سے جنتی جماعت ایک ہوگی سبحان اللہ اگر توجہ ہے تو مجھے جواب دیجئے یہاں تک اگر بات سمجھ میں آگئی اب گمراہی کا راستہ ایک ہے یا بہت سارے بہت سارے اب جو بہت سارے راستے ہیں تو یہ تو الگ الگ عقیدے بتائیں گے الگ الگ باتیں بتائیں گے الگ الگ گمراہ کریں گے ہمیں ایمان ختم کرنے کے لیے اسلام کے بارے میں ایمان کے بارے میں قرآن کے بارے میں صحابہ کے بارے میں ملائکہ کے بارے میں مرنے کے بعد زندہ ہونے کے بارے میں الگ الگ نظریات پیش کریں گے تو پتہ چلا گمراہی کے راستے بہت سارے ہدایت سبحان اللہ ہدایت کا ایک ہی راستہ نور کا اونچا نور کا ایک ہی راستہ اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ اونچا ایک ہی راستہ سبحان اللہ اے نبی وہ راستہ کون ہے کہا ما انا علیہ سبحان اللہ جس پر میں ہوں سبحان اللہ واصحابی سبحان اللہ اور جس پر میرے صحابہ ہیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب آل جماعت کشمیر تحریک صوت الاولیاء عقیدہ کی حفاظت کرو عقیدہ ہی نجات کا ذریعہ ہے یہاں تک اگر بات آپ سمجھ رہے میرے نوجوان مجھے جلدی سے جواب دے دیجئے گمراہی کے راستے بہت سارے ہیں بد ہدایتی کے راستے بہت سارے بلکہ آسان لفظوں میں کہہ دو جہنم کے جانے کے بہت سارے راستے لیکن جنت کا ایک ہی راستہ ایک ہی راستہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں قرآن اور حدیث کہہ رہا ہے اور اس راستے کی نشاندہی میرے آقا نے کی ہے فرمایا ما انا علیہ واصحابی جس پر میں ہوں میرے اور میرے صحابہ سبحان اللہ علماء کرام نے بہت نقطہ اہم دیا اگر آپ لینا چاہیں گے تو میں جلدی سے دینا چاہوں گا سبحان اللہ کہتے ہیں جس حدیث میں میرے نبی نے فرمایا میری امت کی 73 فرقے ہو جائیں گی یہی حدیث ثابت کرنا چاہے کہ وہ جماعت کون سی ہے جو جنت میں جائے گی سبحان اللہ اسی حدیث سے ثابت ہونا چاہیے انشاءاللہ جب یہی حدیث بتا رہی ہے میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گی 72 جہنم کو جائیں گی ایک جنت میں جائے گا تو اسی حدیث سے ثابت ہونا چاہیے کہ وہ کون سا راستہ ہے سبحان اللہ سنیں گے جلدی سے انشاءاللہ اونچا سبحان اللہ جلدی سے جواب دیجئے سنیں گے انشاءاللہ اسی حدیث سے
اب ایک سوال کا جواب جلدی دیجئے. جب میرے نبی نے فرمایا میری امت کی 73 فرقے ہو جائیں گی، اس وقت ہوئی تھی؟ بالکل جو نہیں سمجھ رہا وہی جواب دے گا. بالکل نہیں اس وقت ہوئی تھی؟ بالکل نہیں نہ ہوئی تھی. فرمایا ہو جائیں گی، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. ابھی بٹی نہیں، بٹ جائیں گی. ابھی فرقے نہیں بنے، سبحان اللہ سبحان بن اللہ جائیں گی. اہم نکتہ ہے، لے لو، سبحان اللہ بیداری کے ساتھ جواب دے دو، سبحان اللہ کہہ دو. سبحان اللہ بولو. اسی حدیث میں جس میں نبی نے فرمایا امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، جزاک اللہ، بیٹھ جائیے. اسی حدیث میں سنیے، جب نبی نے فرمایا بٹیں گی تب بٹی تھی؟ نہیں. جب فرمایا 73 فرقے ہو جائیں گی ہوئی تھی؟ یہ اس وقت ہوئی یا بعد میں ہوئی؟ بعد میں. تو جو بات ابھی ہوئی نہیں میرے نبی نے پہلے ہی بولی. سبحان اللہ، اونچا آواز سے سبحان اللہ. جو ہوا نہیں میرے نبی نے پہلے ہی بتا دیا. بتاؤ کیا اسی حدیث سے ثابت ہوا کہ میرے نبی کو غیب کا علم رب نے عطا کیا ہے؟ سبحان اللہ. تو نبی کو جو علم غیب کا عقیدہ رکھنے والے وہ کون سی جماعت ہے؟ اہل سنہ والجماعہ. اہل سنت. بے شک. تو لوگوں اسی حدیث نے بتا دیا میرے نبی کو رب نے غیب کا علم. تو اب جو آج کل کے زمانے کہے گا غیب نہیں نبی کو، وہ تو نکل ہی گیا. بے شک سبحان اللہ. وہ تو جماعت اس حدیث سے تو نکل ہی گیا، وہ تو 72 میں داخل ہو جائے گا. کیونکہ جب نبی نے فرمایا 72 فرقے 73 ہو جائیں گے، اس زمانے میں نہیں ہوئی تھی، یہ بعد میں ہوئی ہے. تو جو بعد میں ہوا نبی نے پہلے ہی بولا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو لوگ کہتے ہیں نبی کو کل کا بھی پتہ نہیں ہے. ارے حضور 200 سال 1400 سال پہلے بتا رہے کیا ہونے والا ہے. او لوگوں، اسی لیے امام احمد رضا محدث بریلوی نے فرمایا اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہایت چھپا ہو بلا. جب نہ خدا ہی چھپا تم بے کروڑوں درود. عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت. تو اب میں آپ سے آخری بات کرنے جا رہا ہوں، ٹائم اجازت نہیں دے رہا، موسم بھی ہے، پروگرام بھی اور بھی ہے. آپ بڑے اطمینان سے بات سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں سکون عطا فرمائے. اونچا بولیے یا رسول اللہ. اب بتائیے گمراہی کے راستے بہت سارے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ انشاءاللہ. اب یہ مت کہنا وہاں بھی یہاں بھی وہاں بھی یہاں بھی. بے شک. مدرسے لوگوں نے الگ الگ، ایک مدرسے میں اور تعلیم، دوسری میں دوسری تعلیم. ایک جگہ بولتے جو یا رسول اللہ پڑھے گا وہ مشرک ہے. تو پتہ چلا ہر جگہ ایک ہی بات نہیں ہے، الگ الگ ہے. سبحان اللہ. تو ہدایت ایک ہی نور، نور کا راستہ ایک ہی ہے، صراط مستقیم ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، جنت والا راستہ ایک ہی ہے، وہ ولیوں کا راستہ ہے. کیونکہ قرآن نے کہا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلو جن کو میں نے انعام عطا کیا ہے. تو پتہ چلا اولیاء اللہ اللہ کے انعام والے بندے ہیں. اللہ کے ولی اللہ کے انعام والے بندے ہیں. تو ان اللہ کے اولیاء نے ہمیں جو دین دیا ہے، جو عقیدہ دیا ہے، جو نظریہ دیا ہے، وہ اہل السنہ والجماعت کا نظریہ. یہی راستہ نبی تک جانے والا اور یہی راستہ اللہ تک جانے والا، یہی راستہ جنتی راستہ بھی ہے. تو لہذا ہدایت والا راستہ اہل سنہ، اسی پہ آپ کو قائم دائم رہنا ہے. تو اسی لئے ہم کہتے ہیں مسجد وہی ہے، مسجد وہی ہے جہاں اللہ. آپ بیٹھ جائیے 2 منٹ، آپ بیٹھ جائیں، بات آخر میں ملاقات ہوگی. پلیز مہربانی، کیونکہ ٹائم زیادہ نہیں. آپ 2 منٹ تشریح کے بعد میں ملاقات کریں گے انشاءاللہ. ذرا پیار سے سبحان اللہ سبحان اللہ اور اونچا سبحان اللہ.
تو اب جس پر نبی اور نبی کے صحابہ، وہی راستہ نور والا راستہ، وہی راستہ ہدایت والا راستہ، وہی راستہ جنت والا راستہ ہے جس پر نبی ہے اور نبی کے صحابہ. اونچا نہیں بول رہے ہیں. جس راستے پر نبی ہے اور نبی کے صحابہ، اور صحابہ سے تابعین ملے، پھر تابعین سے تبع تابعین ملے، پھر اولیاء پھر ائمہ ملے، پھر محدثین ملے. سبحان اللہ. اور ان سارے لوگوں کا راستہ ایک ہی راستہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. جنت والا راستہ، بے شک سنی والا راستہ، بے شک ہدایت والا راستہ، بے شک نور والا راستہ. بے شک. تو اب یہ ذہن سے نکال دیجئے گا کہ وہاں بھی قرآن ہے، وہاں بھی حدیث ہے، وہاں بھی درس ہے، وہاں بھی مدرسہ ہے، وہاں بھی قرآن ہے. میرے نبی نے فرمایا اسی میں راستے الگ الگ ہو جائیں گے. سبحان اللہ. کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ اچھا پیر صاحب تشریف لا رہے ہیں، انشاءاللہ وہ دعا فرمائیں گے لاجی میں، لیکن آپ 2 منٹ تشریف رکھیں جلدی سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ تھکے نہیں نا؟ جو نہیں تھکا وہ سبحان اللہ کہہ دے. سبحان اللہ. اب بہت سارے راستے میں چلنا یا ایک راستے میں چلنا ہے؟ بولیے. ایک ہی راستہ. وہی راستہ نور والا، ہدایت والا، سیدھا راستہ، اللہ تک، رسول تک، جنت والا ایک راستہ. اب یہ نہیں بولنا وہاں بھی یہاں بھی وہاں بھی یہاں بھی، وہ نہیں چلے گا. ایک راستہ جو صحابہ والا راستہ ہے، جو اہل بیت والا راستہ ہے، جو اولیاء والا راستہ ہے. تو اسی لیے جن مسجدوں میں یہ چیزیں ہیں وہی مسجد اسلام ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. سبحان اللہ. ورنہ مدینہ میں منافقوں نے ایک مسجد بنائی، اللہ نے کہا یہ مسجد درار ہے. مسجد بھی ہے لیکن درار، نقصان دینے والی مسجد، سبحان اللہ. مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے والی مسجد، فتنہ والی مسجد، مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرنے والی مسجد، عقیدہ بگاڑنے والی مسجد. تو وہ مسجد سمجھ رہے نا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الحمدللہ بڑی خوش قسمتی ہے قبلہ سعید شفیع صاحب تشریف لا چکے ہیں. پیر صاحب الحمدللہ محفل کی رونق بڑھ رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ذرا پیار سے آپ تھوڑا پیچھے ہٹیے، تھوڑا سا. حضرت آپ تھوڑا پیچھے ہٹیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب اور آپ کو اطمینان مل گیا ہوگا. ذرا پیار سے سبحان اللہ اونچی آواز سے. تو مدینہ کے لوگوں نے بھی مسجد ایک جگہ بنائی، دشمنوں نے، اور مسجد ہی بنائی، لیکن اللہ کے نبی کو دعوت دی. اے نبی تشریف لائیے ہماری مسجد میں، ہمیں واز فرمائیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، اے نبی اس مسجد میں کبھی بھی آپ مت جانا. حضور کو مسجد سے روکا گیا. قرآن ہے، سورہ توبہ ہے. حضور کو اس مسجد میں جانے سے روک دیا گیا. صرف روکا نہیں بلکہ کہا گیا نبی اس کا خاتمہ کرو، اس کا خاتمہ کرو، اس کو مٹاؤ، اس کا نام و نشان نہ رکھو، کیونکہ یہ فتنے والی چیز ہے. تو ہمارے پاس کوئی آتا ہے جی مسجد کے نام پہ دے دو تو ہم کھول دیتے چندہ، مدرسے کے نام پر دے دو چندہ تو ہم کھول دیتے. جی قرآن پڑھا ہے، لیکن پڑھا کیا رہا ہے وہاں پر؟ فتنہ. پڑھا کیا رہا ہے وہاں پر؟ ظلمات. پڑھا کیا رہا ہے وہاں پر؟ گمراہی. پڑھا کیا رہا ہے وہاں پر؟ حضور کی محاربت. پڑھا کیا رہا ہے وہاں پر؟ صحابہ سے عداوت. پڑھا کیا رہا ہے وہاں پر؟ اہل بیت سے دشمنی. پڑھا کیا رہا ہے وہاں پر؟ اولیاء سے دوری کا رشتہ کاٹو. یہ چیزیں وہاں پہ پڑھائی جا رہی ہے. اب بتاؤ اب گمراہی کے راستے پہ چلنا یا نور والے راستے پہ جانا؟ نور والا راستہ اہل سنہ والجماعہ، جن کے پاس اللہ کا بھی ادب ہے، رسول کا بھی ادب ہے، صحابہ کا بھی ادب ہے، اہل بیت رسول کا بھی ادب ہے. الحمدللہ سبحان اللہ. یہی ہمیں سارے ولیوں نے سکھایا، اور اسی کی ترجمانی آج کے دور میں امام احمد رضا نے فرمائی ہے. عشق و محبت
मोहब्बत इश्क मोहब्बत। कोई अबू बकर उमर का दुश्मन बना, कोई आयशा सिद्दीका पे लान तान करने लगा, कोई अमीर मुआविया को काफिर तक कहने लगा। ये सारा अंधेरा ही अंधा रहा है। कोई मौला अली पर शिर्क के फतवे लगाने लगा उस जमाने में, कोई अहले बैत रसूल की तरफ बदजुबानी करने लगा। इसीलिए मैंने कहा गुमराही के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन नूर वाला रास्ता सुन्नियत का रास्ता है। नारे तकबीर, यहीं पर इसी लाइन में, इसी रास्ते में अल्लाह का भी अदब है, रसूल का भी अदब है, सहाबा का भी अदब है, सुभान अल्लाह, अहले बैत का भी अदब है। यही हमें हजरत अमीर कबीर ने समझाया, सिखाया। वबिल सिद्दीक वबिल फारूक वबिल ज़ुन्नूरैन वबिल मुर्तज़ा अइम्मत रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम। इसीलिए अगर आप कभी खत्म में बैठे होंगे दुरूद नजात में, सुनिए सुनियो, हमें डरा रहे हैं, उनसे मोहब्बत नहीं करते हैं, उनसे नहीं करते, ये सारे ईमान के चोर हैं। अगर ईमान की हिफाजत कोई कर रहा, वो अहले सुन्नत और जमात कर रहा। आइए बैठिए, इन बुजुर्गों की महफिल में बैठा करो। खत्म शरीफ में आपने दुरूद नजात पढ़ा होगा। सुनिए हमारा अकीदा, या अल्लाह या सरवर या सिद्दीक या उमर या उस्मान या हैदर या शबीर या शबर शरकुन दफा। सुभान अल्लाह, यहाँ जिक्र अबू बकर भी है, जिक्र उमर भी है, जिक्र उस्मान भी है, जिक्र हैदर कर्रार भी है, जिक्र शब्बर भी है, जिक्र शबीर भी है। शब्बर और शबीर ये इमाम हसन और इमाम हुसैन के दो नाम पाक है। सुभान अल्लाह, समझ रहे? ये सिर्फ खत्म नहीं है, ये एक अकीदा है। बेशक, सुभान अल्लाह, ऊंचा नहीं बोलते आप। ये सिर्फ एक खत्म नहीं, ये अकीदे की हिफाजत है। सुभान अल्लाह, आया करो, बैठा करो खत्म शरीफ की महफिलों में, यहाँ पता चलेगा सुन्नियत हमें कौन सा अकीदा दे रहे हैं। ये खत्म शरीफ हमें अबू बकर से भी जोड़ता है, खुदा और रसूल से तो जुड़ना ही जुड़ना है। क्योंकि खत्म शुरू करेंगे तो पहले अल्लाह से माफी चाहते हो, पहले इस्तिग़फ़ार पढ़ते हो, तौहीद का नारा लगाते हो, फिर रसूल पर दरूद पढ़ते हो, फिर इस पर आते हो। अल्लाह के अबू बकर से भी जोड़ते हो, उमर से भी जोड़ते हैं, उस्मान से रिश्ता जोड़ते हैं, मौला अली हज़रत हैदर कर्रार से रिश्ता जोड़ते हैं, इमाम हसन से, इमाम हुसैन से। बल्कि मुझे कहने दो, सहाबा और अहले बैत और औलिया से वाबस्ता रहना है तो सुन्नी बन के रहना पड़ेगा। तो लिहाजा मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा आपको, आपने वो मस्जिद बनाई जहां तौहीद की बात होगी, जहां रसूल की बात होगी, जहां सहाबा के अदब की बात होगी, जहां अहले बैत की मोहब्बत की बात होगी, जहां जिक्र सहाबा भी होगा, जिक्र अहले बैत भी होगा, जिक्र औलिया भी होगा। कह दो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जुल्मात में जाना है, नूर की तरफ आना है, नूर की तरफ। तो जुल्मात बहुत सारे, अंधेरियां बहुत सारे, गुमराही के रास्ते बहुत सारे, बेहिदायती के रास्ते बहुत सारे, कह दो शैतान के रास्ते बहुत सारे। रहमान का एक ही रास्ता, एक ही रास्ता, अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमारे पास, वो है रसूल का रास्ता, बेशक, वो है सहाबा का रास्ता, बेशक, और सहाबा और अहले बैत का रास्ता, वो है अइम्मा मुज्तहिदीन का रास्ता, वो है मुजद्दिदीन का रास्ता, वो है मुहद्दिसीन का रास्ता, वो है सारे औलिया का रास्ता। वही एक ही रास्ता है अहले सुन्नत व जमात का रास्ता। तो वक्त ज्यादा नहीं, मैंने पहले कह दिया, लेकिन कोई जरूरी गुफ्तगू मैंने आप तक पहुंचाई अकीदे के हवाले से। लेकिन अब आखिरी बात यह है जरूर, अब जुल्मात दो तरीके के हैं, एक है अकीदे के जुल्मात, अंधेरिया, एक है अमल में जुल्मात। बदअमली भी एक अंधेरी है, शराब भी एक अंधेरी है, नशा भी एक अंधेरी है, गुमराही है, रिश्वत और सूद और दगाबाजी और बदकिरदारी भी एक अंधेरी है। ये भी अंधेरियां हैं।
اب ان سے بھی نکل آؤ میرے دوستو، اپنے عقیدے کو درست بناؤ، اپنے عمل کو اچھا بناؤ، سبحان اللہ، اپنا عقیدہ بھی صحیح بناؤ، سبحان اللہ، اپنا عمل بھی صحیح بناؤ۔ بے نمازی ہونا بھی اندھیری ہے، سبحان اللہ، جھوٹ بولنا بھی، اندھیری ہے، ملاوٹ کر کے مال بیچنا بھی اندھیری ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ یہ کسی کا حق کھانا بھی، اونچا بولیے، یہ بھی اندھیری ہے۔ تو کیا ان اندھیریوں سے ہم نکل آئیں گے؟ بخل کرنا بھی اندھیری ہے، کنجوسی کرنا بھی اندھیری ہے، دھوکہ دینا اندھیری ہے۔ اس لیے رب نے کہا ظلمات، سبحان اللہ، تو ان اندھیروں سے نکلنا ہے ہمیں، عقیدے کی بھی اندھیری سے اور عمل کے بھی اندھیری سے۔ اچھے عقیدے کو اپنانا ہے اور اچھے عمل کو بھی اپنانا ہے۔ اسی لیے جب آپ اسلام کی بنیاد کی بات کریں گے تو میرے نبی نے فرمایا 5 اسلام کی بنیادیں۔ سب سے پہلے کلمہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ، یہ ہو گیا ایمان۔ اسلام کی یہ ایک پہلی بنیاد، پہلے اس کو درست کرنا ہے۔ تو اس کے حوالے سے میں نے جو ابھی تک گفتگو کی ہے یہ سارا اسی ریلیٹڈ ہے۔ صرف کلمے سے کام نہیں چلے گا جب تک اللہ کے بارے میں وہی عقیدہ نہیں رکھیں گے جو رسول اللہ نے ہمیں بتایا ہے۔ کوئی کہتا کہ اللہ ایک ہے، لیکن کوئی کہتا ہے کہ اللہ مانتا ہے اللہ کو ایک، لیکن کہتا ہے وہ جھوٹ بول سکتا ہے، استغفر اللہ، کیا اس کا عقیدہ صحیح ہے؟ کوئی کہے گا اللہ ایک ہے لیکن بھول جاتا ہے، بتاؤ۔ کوئی کہتا ہے کہ اللہ نے دنیا بنائی اور سو گیا، اب کام خود بخود چل رہا ہے، بتاؤ یہ اللہ کے بارے میں صحیح عقیدہ ہے؟ نہیں۔ اسی لیے صرف کلمہ پڑھنے سے ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے، کلمے کے تقاضے پورے کرنے ہیں۔ کوئی کہتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ نہیں یہ آخری نبی نہیں ہے، استغفر اللہ، نبی ہے لیکن آخری نہیں ہے، وہ کیا بنے گا؟ کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ اللہ کا رسول ہے مگر ساتھ میں خاتم النبیین بھی ہے، یعنی اس کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی نا؟ صرف محمد رسولہ پڑھ کے انسان مومن نہیں بنے گا جب تک اس کلمے کے جو تقاضے ہیں، جو تعلقات ہیں، جو معاملات ہیں، جو عقائد ہیں، جو نظریات ہیں، ان ساری چیزوں کو جب تک نہیں مانے گا تب تک یہ مومن نہیں ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ کوئی کہے گا محمد اللہ کے رسول ہے لیکن دیوار کے پیچھے کا علم نہیں رکھتے ہیں، تو ایسے شخص کو آپ مومن بولیں گے؟ تو پتا چلا کلمے کے ساتھ جو کلمے کی چیزیں ہیں ان کو بھی ماننا ضروری ہے، تب جا کے دوسری چیز وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، تب نماز پڑھنا، تب جا کے نماز ادا کرنا ہے۔ جب ایمان آپ کا صحیح ہو جائے گا، جب آپ کا عقیدہ درست ہو جائے گا، تب آپ پر نماز کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو سنیو آپ پر نماز فرض ہے، سنیو آپ پر نماز فرض ہے۔ ان کو تو ایمان صحیح کرنا ہے، ابھی جو لوگ نمازوں کے پیچھے پڑے ہیں ایرے گہرے، ان کو تو ابھی ایمان درست کرنا ہے، لیکن سنیو آپ پر نماز فرض ہے، کیونکہ آپ کا عقیدہ صحیح ہے، آپ کا نظریہ صحیح ہے اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، لہذا نماز ہم پر فرض ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ، اور نماز میں برکتیں ہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، قرآن کہتا ہے اچھی نماز پڑھو گے تو یہ برائی سے روک دے گی، یہ بدکاری سے روک دے گی، یہ بے حیائی سے روک دے گی، یہ تمام گناہوں سے تمہیں بچائے گی۔ کوشش کرو انشاءاللہ ہم نماز ادا کریں گے، اور رزق حلال ساتھ میں، کیونکہ رزق حلال کھاؤ گے تو عبادت قبول ہو جائے گی۔ رزق حلال نہیں کھاؤ گے کب تک بھی نمازیں پڑھتو ایک سجدہ بھی قبول نہیں ہوگا، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا جو ایک لقمہ بھی حرام کا کھائے گا 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو
ان چیزوں کا آپ پورا خیال رکھیں. جب یہ چیزیں رہیں گے نا تو آگے آنے والی جو نسلیں ہیں نا وہ خود بخود سدھر جائیں گی, وہ سنبھل جائیں گی. جب آپ کے گھر میں پہلے عقیدہ صحیح نہیں, دوسرا رزق حلال نہیں, تیسرا نماز کا اہتمام نہیں, اب بتائے جو بچہ اس میں پلے گا وہ بنے گا یا بگڑے گا؟ نے ایمان سے جواب دے دو, وہ بگڑ جائے گا. لہذا صرف مولوی دو چار گلا پھاڑ کے تقریر کر کے نکل جائیں گے, ہم چلائیں گے کریں گے, جب تک آپ اس کے لیے تیار نہیں ہو جائیں گے تب تک کام نہیں بننے والا ہے. کیونکہ قرآن سورہ تحریم میں فرماتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ. وقت نہیں ہے, میں آگے بڑھ لیتا, لیکن بس آخری بات, ایمان درست کر لو, رزق بے شک سبحان اللہ, کوئی ملاوٹ نہیں, کوئی دھوکہ نہیں, کوئی حق کسی کا نہیں کھائیں گے, کوئی رشوت نہیں, کوئی سود نہیں, رزق حلال میں برکت ہو جائے گی. بتاؤ جس کے پاس کروڑ رہا ہے لیکن بچے بگڑ گئے, کس کام کے ہیں؟ اربوں کا مالک ہے کوئی, بچہ شرابی ہو گیا, بچہ نشے کا عادی ہو گیا, تو کہتا آگ لگا دو ساری دولت کو, میرا جو سارا سرمایہ تھا بیٹا وہ بگڑ گیا. تو بگڑتا کیوں ہے؟ رزق حرام کھلاتے ہو. رزق حرام کھلاؤ گے تو بچوں کو بگڑنا ہی بگڑنا ہے. تو یہیں پہ وعدہ کرو آج انشاءاللہ اپنے ایمان اور عقیدے کی پہلے حفاظت ہم کریں گے. دوسرا رزق حلال کی کوشش کریں گے, ٹھیک ہے, کم لاؤ اسی میں برکت ہے. تیسرا نماز کا اہتمام کرو, میں نماز کا ماحول رکھو, پھر جب بھی مجھے دوبارہ یہاں موقع ملے گا, جس نے یہ کام کیا ہوگا لکھ کے لے لو, اس کا گھر بدل جائے گا. سبحان اللہ, بچے سنبھل جائیں گے, بیٹیاں سنور جائیں گی, ان کا کردار سنبھل جائے گا. اللہ تعالیٰ سب کو خیر عطا فرمائے. پیر صاحب کی موجودگی میں ان کی دعائیں ساتھ رہیں گی. میرے سامنے 4 مینار مجھے نظر آ رہے ہیں, لہذا یہ کتنا دے رہے ہیں؟ کیا کتنا کیا؟ انہوں نے بولا ہے